الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے کی تو بات ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا بھی اور بہت تیزی کے ساتھ اس کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرے عشرے کا آدھا حصہ بھی گزر گیا، باقی آدھا اور آخری عشرہ بھی بہت جلد پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم معمول سے زیادہ کھانے اور معمول سے زیادہ سونے کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور رمضان کے بقیہ ایام کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی صحیح طرح سے قدر کرنے کے واسطے آخر عشرے میں اللہ رب العزت نے اور ایک عبادت عطا فرمائی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے کہ ایک مسلمان بندہ جب پورے سال اپنے دنیا کے کاروبار میں، دھندوں میں لگا رہتا ہے تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ اس غفلت کے پردے کو دھو لیا جائے، ختم کر لیا جائے، اور ایک مسلمان بندہ رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد نماز کے اندر لگ جاتا ہے، عبادتوں میں لگ جاتا ہے، صدقہ خیرات میں بھی لگ جاتا ہے، بہت ساری نفلی عبادتیں وہ ادا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی نکال رہے ہیں، لیکن جس طرح اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے اس طرح معرفت حاصل نہیں ہو رہی، اور جس طرح دل کے غفلت کے پردے کو ختم ہونا چاہیے وہ پردہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں آ جاتا ہے اپنے دل کو چمکانے کے واسطے، اپنے دل کو صیقل کرنے کے واسطے، جو دل پہلے سے صاف ہو رہا تھا رمضان کی وجہ سے اس کو اور زیادہ صاف کرنے، اور زیادہ چمکانے کے واسطے مسجد کے ایک کونے کو آ کر پکڑ لیتا ہے اور گویا کی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بار الہ، اے پروردگار عالم، میں اس در کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس دروازے کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھ پر اپنی رحمت کو نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کا حال کیا تھا؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کئی کئی دنوں کا خشک توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. کئی کئی دن اسی طرح گزر جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے. لوگوں سے ملنا جلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی تو اس مقام پر عبادت و ریاضت کے اس مقام پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری امت کے واسطے آخری کتاب کا پہلا سبق لے کر جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں نازل ہوئے. محققین نے بیان فرمایا کہ نزول قرآن کے وقت پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، اللہ رب العزت نے اسی کو رمضان کی شکل میں اس امت کو دے دیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی ایک ایک ادا میری امت کے اندر باقی رہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت آپ کے جو حالات تھے، آپ کی جو کیفیات تھی، اسی کو رمضان بنا دیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھوڑا توشہ لے کر گئے، کئی دن کے واسطے گئے، تو تھوڑا کھاتے تھے، تھوڑا پیتے تھے. اور رمضان میں مسلمان بندہ دن کے اوقات میں نہیں کھاتا ہے، اپنے کھانے پینے کو کم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. ایک مسلمان بندہ رمضان کے مہینے کے آ جانے کے بعد اس کی عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت سے مشابہت ہو جاتی. لیکن ایک چیز اور تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور وہ تھی تنہائی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تنہا رہتے تھے، گھر والوں سے، دوست و احباب سے، عزیز و اقارب سے اور دنیا والوں سے دور رہتے تھے. یہ کیفیت مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتی رمضان کے اندر بھی. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بھی حاصل کرنے اور اس کی مشابہت کو حاصل کرنے کے واسطے اعتکاف عطا فرمایا. کیونکہ یہی چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی ایک ایک ادا امتی کے اندر باقی رہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے رہبانیت، جو پہلی امتوں کے اندر تھی اور ہمارے برادران وطن کے اندر بھی ہے. رہبانیت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں، پہلے کے جو مذاہب گزرے، اس کے اندر دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، بیوی بچوں کو، گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر کسی جنگل میں، پہاڑ میں جا کر عبادت کرنا، اس کو بہت اچھا کام سمجھا جاتا تھا. اور جو شخص ایسا کرتا تھا اسے سب سے بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے اور نہ یہ چیز پسندیدہ ہے کہ ایک آدمی اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلا جائے، کہیں پہاڑوں میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور اس طرح زندگی گزارے اور سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں. بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. تو رہبانیت سے بھی منع کیا گیا اس امت کے اندر. اور اعتکاف کے اندر تو تنہائی ہوتی ہے اور رہبانیت بھی نہیں ہونا ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہونا ہے. اس لیے اعتکاف مشروع تو کیا گیا کہ اعتکاف کے اندر تنہائی ہو، لیکن ایسی مسجد کی شرط لگا دی گئی جس میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، کہ دن میں اور رات میں انسان کو تنہائی ہو لیکن دن میں 5 وقت لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہو، اور ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن ایک بڑے مجمع کے ساتھ ملاقات ہو. اس وجہ سے ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کو مشروع کیا گیا جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو. تو یہ ہے اس اعتکاف کی حقیقت. اللہ رب العزت نے جو اس کو مشروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو کیا کرتے تھے. یہ اعتکاف مشروع کیا گیا دراصل شب قدر کو حاصل کرنے کے واسطے، کہ انسان کو شب قدر مل جائے. اور شب قدر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ صرف اس امت کو یہ شب قدر جیسی مقدس عظیم رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، کسی اور امت کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی. اس کی اہمیت اور فضیلت کے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے واسطے اللہ رب العزت نے پوری ایک مکمل سورہ قدر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
کہ اس قرآن مقدس کو ہم نے شب قدر میں، قدر کی رات میں اتارا ہے. اور یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات اگر انسان کو مل جائے جو شب قدر ہو اور اس کے اندر اس نے عبادت کی، اللہ رب العزت کو منایا، تو ایسا ہے گویا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ رب العزت کی عبادت کی. 1000 مہینے کے 83 سال کچھ ماہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ 83 سال تک وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول رہا. اور اگر کسی کو اپنی زندگی کے اندر 10 شب قدر مل گئے تو تقریباً 833 سال وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا. انسان کی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی ہوتی ہو، 20 شب قدر اس کو اپنی زندگی میں حاصل ہو گئے، 1666 سال تقریباً وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا. اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. بہت بڑی تعداد میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روئے زمین پر اترتے ہیں. مفسرین نے بیان فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ محسوس ہونے لگتی ہے. اور یہ فرشتے جس بندے کو بھی کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. وہ دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا ہے. اتنی عظیم رات اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا اس کا شان نزول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے ایک عابد کے بارے میں پتا چلا کہ وہ 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا. ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا. دن کا وقت ہوتا تو ہتھیار لے کر جہاد کے واسطے نکل جاتا اور رات میں عبادت میں مشغول رہتا. جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا، صحابہ کو پتا چلا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو اس مجاہد کے اجر و ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ مسلسل آج زندگی 1000 سال کے 1000 مہینوں کے برابر ہے مشکل سے، جس کی عمر 83 سال اور 85 سال ہو جائے، تو مسلسل عبادت کے اندر وہ شخص مشغول رہا، ہم تو اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ امت جو کہ خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس امت کو حاصل ہے. اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرما دی کہ تم ایک رات اگر صرف پالو تو اس عابد سے زیادہ بہتر ہوگے. اسی طرح دوسرا شان نزول بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امت کی عمروں کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، 400 سال 500 سال 1000 سال، اور پھر وہ اس کے اندر بہت زیادہ عبادتوں میں مشغول رہتے. دیگر انبیاء کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ وہ 80 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہے. تو پھر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم تو ان کے اجر و ثواب کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر اور شب قدر عطا فرمائی. یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی مقدس رات ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے، شب قدر میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو شب قدر کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ شب قدر ہے کب؟ اس کو اللہ رب العزت نے متعین نہیں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وقت بتلایا گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کی تعیین کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کتنی بری چیز ہے کہ انسان بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. اگر اس کو متعین کر دیا جاتا تو فلاں رات کے اندر شب قدر ہے تو بندے اس رات کے اندر آ جاتے، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے اور یہ سمجھتے کہ ہم نے تو شب قدر کو حاصل کر لیا، اور ایک رات کے بعد پھر کسی اور رات میں اس طرح عبادت نہ کرتے. جبکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے یہ گنہگار بندے میرے سامنے بار بار آئیں، مختلف راتوں کے اندر آئیں. اس لیے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا، اس کو متعین نہیں کیا گیا.
اور ایک دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ اگر متعین کر دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس کی عظمت اور فضیلت معلوم ہو گئی۔ اب اگر کوئی اس رات کے اندر جان بوجھ کر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا تو بہت بڑے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا، اللہ رب العزت کی لعنت اس پر نازل ہو جاتی، کیونکہ اتنی عظمت اور فضیلت جاننے کے بعد پھر اس نے گناہ کیا۔ اب چونکہ تعین نہیں ہے، پھر کسی سے گناہ ہو گیا تو ممکن ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے۔ تو شب قدر کو اللہ رب العزت نے متعین نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب شب قدر کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ان راتوں کے اندر آئے، عبادت کرے، گھر کے اندر عبادت کرے یا مسجد کے اندر عبادت کرے، لیکن کتنا بھی عبادت کرے، ایک عام آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہے، اور جس وقت وہ سونے کے واسطے لیٹا ہو سکتا ہے وہی وقت وہ جو ہے شب قدر ہو، اور جس رات اس نے عبادت نہیں کی ہو سکتا ہے وہی شب قدر رہی ہو، وہی لیلۃ القدر رہی ہو۔ تو سب سے آسان ذریعہ، سب سے بہتر ذریعہ اس شب قدر کو حاصل کرنے کا یہ اعتکاف ہے، کہ اعتکاف کی نیت سے جب بندہ مسجد کے اندر آ گیا تو اب اس کو شب قدر ملنا یقینی ہو گیا، کیونکہ جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا تو وہ کھا رہا ہے تو بھی عبادت میں مشغول ہے، وہ پی رہا ہے تو بھی عبادت میں مشغول ہے، وہ سو رہا ہے تو بھی عبادت کے اندر مشغول ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے مسجد کے اندر عبادت میں، تلاوت میں مشغول ہے تو عبادت میں ہے ہی ہے، لیکن خالی بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے تو بھی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ یہ اعتکاف کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے شوال میں اس کی قضا کے شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری سال میں 10 دنوں کے بجائے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس سے پہلے سال کا اعتکاف کسی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف کرنا، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ رمضان کی آخر عشرے میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ 3 خندقوں کے برابر دور کر دیتے ہیں، جس میں سے ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی مسافت کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے، اور 3 خندقوں کا فاصلہ پھر کتنا ہوگا، اور زمین اور آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے، اس کا تو اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو پورا مسنون اعتکاف کرے، 10 دنوں کا اعتکاف کرے، اس کو اللہ رب العزت جہنم سے کتنا دور کریں گے اس کا تو اندازہ اور تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرے تو اسے 2 مقبول حج اور عمروں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی، اللہ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح بندوں کو نوازتے ہیں، کس طرح اللہ رب العزت بندوں پر اپنا رحم، اپنا کرم نازل فرماتے ہیں۔ اعتکاف 3 طرح کا ہے، 3 قسمیں اعتکاف کی۔ ایک اعتکاف ہے واجب، ایک اعتکاف ہے نفل، اور ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا کام کی شرط نہ لگائی بلکہ ویسے ہی نظر مان لیا کہ میرے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہے، تو جتنے دنوں کے اعتکاف کی اس نے نظر اور منت مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور اب ضروری ہے کہ وہ اتنے دن مسلسل اعتکاف کرے، اور اعتکاف کے واسطے روزہ بھی ضروری ہے، اور یہ اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور اعتکاف نفل یہ ہے
کہ جب بھی انسان مسجد کے اندر آئے تو اعتکاف کی نیت اس نے کر لی تو وہ اعتکاف کی ثواب کو حاصل کرنے والا ہو گیا۔ یہ 1 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے، 1 دن 3 دن کے لیے ہو سکتا ہے، 1 منٹ اور 5 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گیا تو وہ معتکف ہے، اور جیسے ہی مسجد سے نکل گیا اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت، تیسری قسم وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو رمضان کے آخر عشرے کا ہے، کہ اگر کسی مسجد کے اندر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو اس مسجد کے جتنے مصلی ہیں وہ محلے والے سب کے سب گنہگار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی میت کی جنازے کی نماز نہ پڑھے پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے، سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر چند لوگ ادا کر دیں تو پھر سب کے اوپر سے وہ فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اعتکاف کے اس فریضے کو، اس مشروعیت کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ کرنا کب ہے کہ 20 رمضان کو جب افطار کا وقت ہو، غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ 21ویں شب کے آنے سے پہلے 20 رمضان کا جو دن گزر رہا ہے اس دن میں غروب آفتاب ہونے سے پہلے جو اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوگا، اور پھر عید کا چاند، شوال کا چاند، چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، اس وقت تک مسجد کے اندر رہے، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے اس اعتکاف کو کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ ایک بندہ جب اس نے اپنے وقت کو خالی کر لیا اور 10 دنوں کے واسطے اعتکاف کے واسطے آ گیا، اور اعتکاف ایک عبادت ہے، اپنے وقت کو فارغ کیا ہے اس نے، تو اب ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے مسائل کو معلوم کر کے اپنے وقت کو صحیح انداز میں استعمال کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اعتکاف تو کرتے ہیں، اعتکاف کے ارادے سے مسجد آ جاتے ہیں، لیکن مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعتکاف درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے، اور جو سنت مؤکدہ کا جو ثواب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اپنا وقت فارغ کرنے کے باوجود بھی اس اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے مسائل کو معلوم کیا جائے۔ ہر عبادت ہوتی ہے، جیسے ہم نماز کے مسائل معلوم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کے مسائل بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسجد کے اندر رہے، لیکن مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پوری مسجد ہے۔ عام بول چال کی زبان میں تو پورے علاقے کو، جہاں سے باؤنڈری اور جہاں سے گیٹ شروع ہوا ہے، پورے کو مسجد کہا جاتا ہے، لیکن مسجد کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے مسجد خارجی جو باہر کا حصہ ہے، صحن وغیرہ، وضو خانے، بیت الخلاء وغیرہ، چپلوں کے رکھنے کی جگہ وغیرہ، یہ مسجد خارجی ہے۔ اور ایک ہے مسجد شرعی جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیوار نظر آ رہی ہے، یہ مسجد شرعی ہے۔ مسجد شرعی کہا کسے جائے گا کہ مسجد کے ذمہ داروں نے، مسجد کے بانیوں نے، مسجد کے بنانے والوں نے بنانے کے وقت کتنے حصے کے واسطے مسجد شرعی کی نیت کی ہے۔ جیسے کہ اس مسجد کے ذمہ داروں سے معلوم کیا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صرف دیواریں نظر آ رہی ہے یہ مسجد کا حصہ ہے، کیونکہ جنازے کی جو نماز ہوتی ہے مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے، اور ہم مسجد میں جنازے کی نماز ادا نہیں کرتے، باہر صحن میں بلکہ برآمدے میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو باہر صحن سے پہلے برآمدے کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ بھی مسجد شرعی میں داخل نہیں ہے۔ کوئی معتکف جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی اگر اس حصے میں چلا گیا بغیر کسی ضرورت کے تو اس کا سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں اعتکاف نیچے کے حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اوپر کے حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد زمین سے لے کر آسمان تک پورا حصہ مسجد کا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مسجد کی سیڑھیاں جو اوپر جا رہی ہیں وہ باہر کے حصے میں ہے، اس لیے نیچے سے بغیر کسی وجہ کے اوپر جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ باہر بغیر عذر کے نکل گیا ہے۔ کن اعذار کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے واسطے انسان استنجا کے واسطے جائے اور جتنے وقت میں فارغ ہو اتنے وقت میں فارغ ہو کے وضو کر کے مسجد کے اندر آ جائے، بس یہی اس کی ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے علاوہ اگر وہ باہر نکلتا ہے مسجد سے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے واسطے اگر کوئی غسل کے لیے باہر جا رہا ہے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ جمعہ کا جو غسل ہے یہ سنت ہے، اس غسل کے واسطے بھی اگر کوئی جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
ہاں اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو اس غسل کے واسطے نکلا جا سکتا ہے اور اپنی دیگر ضروریات کے واسطے نکلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر جب مسجد میں بندہ بیٹھ گیا تو اس کے اندر خاموش رہنا اور یہ سمجھنا کہ خاموش رہنا عبادت ہے، یہ سمجھ کر خاموش رہنا یہ بھی غلط کام ہے۔ انسان عبادت کے اندر مشغول رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، کسی سے مسئلے مسائل کے اوپر جو ہے بات چیت کر لے، مذاکرہ کر لے، ان سب چیزوں کی گنجائش ہے مسجد کے اندر، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا، اور خاص طور سے چونکہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اعتکاف کی عبادت کے اندر بیٹھتا ہے، تو وہاں پر بحث و مباحثہ مسلکوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں آ کر اعتکاف کے اندر بیٹھ کر ان سب چیزوں کے بارے میں بحث کرنا اور ایک دوسرے کو جو ہے میسیجز دکھلانا اور ویڈیوز دکھلانا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، یہ اپنے پوری عبادت کو اور پورے اعتکاف کو برباد کرنے کی طرح ہے۔ خاص طور سے جب مسجد کے اندر آ گیا بندہ اعتکاف کی نیت سے، تو موجودہ حالات کے اعتبار سے ہمارے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ موبائل سے خاص طور سے ان 10 دنوں میں دور ہو جائے، کیونکہ اگر وہ موبائل استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، وہ صرف مسجد کے اندر نہیں ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے واسطے استعمال کرے، لیکن جس طرح باہر استعمال کرتا ہے، عام دنوں میں استعمال کرتا ہے، اگر اعتکاف کے دنوں میں بھی بالکل اسی انداز میں اس کو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے سب کچھ کام کر رہا ہے اور باقی ساری چیزیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا اعتکاف ہو جائے، لیکن اعتکاف کے جو اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں اور جو برکات ہیں وہ اسے حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کو اچھی طرح سے معلوم کیا جائے اور پھر اس کے بعد اعتکاف کیا جائے۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر ایک مسئلہ اور ہے کہ اعتکاف کے واسطے بیٹھ گئے تو ناخن کاٹ سکتے ہیں، اپنے مونچھ کے بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے، تو مسجد کا احترام کرتے ہوئے کہ ناخن مسجد کے اندر نہ گرے، کوئی کپڑا بچھا کر، اور یا اسی طرح مونچھ وغیرہ کاٹنا ہے تو کوئی کپڑا بچھا کر کاٹ لیا جائے اور اس کو باہر پھینک دیا جائے، مسجد کی جانماز اور مسجد کا حصہ خراب نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے ضرورت کے واسطے وضو خانے میں جا رہا ہے، اب اگر کسی سے ملاقات ہوگی، چلتے پھرتے سلام کر لیا، مصافحہ کر لیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے واسطے بھی کھڑا ہو گیا اور خیر خیریت پوچھنے لگا، بات چیت کرنے لگا وضو خانے میں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر، اس کا سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ان سب مسائل کو معلوم کر کے پھر اعتکاف کرنا چاہیے۔ دوستو، جس طرح آخر عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عبادت عطا فرمائی ہے اعتکاف کی، اسی طرح روزے داروں کے واسطے چونکہ رمضان کے قدر کا حکم دیا گیا تھا، لیکن مسلمان ہے، انسان ہے، بندہ ہے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ روزوں کے اندر اور رمضان میں جو کمی اور کوتاہی رہ جائے، اللہ رب العزت نے اس کی بھرپائی کے واسطے صدقہ فطر صاحب نصاب مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ان کی اصلی ضرورت سے زائد مال موجود ہے، جو 23-24 ہزار جو بھی ہوتا ہے، تو ان کے اوپر اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہوتا ہے، اور یہ عید الفطر سے پہلے نکالنا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک تو روزہ اور روزے کے اندر جو خرابیاں ہو گئی ہیں اس کی بھرپائی ہو جائے، اور دوسرا اصل مقصد ہے طعمۃ للمساکین، کہ غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا کچھ فائدہ ہو جائے، ان کی عید کا سامان ہو جائے، ان کی عید کی تیاریوں کا سامان ہو جائے۔ اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں گے، لیکن کتنا نکالنا ہے اس کے اندر عام طور پر سمجھ لیا جاتا ہے بس گیہوں سے نکالنا ہے، اور پوچھ لیا جاتا ہے بھائی 60 روپے یا 70 روپے یا 50 روپے، اور اسی کو ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب اس کا بیان فرمایا اور جو چیزیں بیان فرمائی، اس میں صرف گیہوں نہیں ہے، اس کے اندر کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، جو بھی ہے، اور گیہوں بھی ہے۔ گیہوں کا درجہ سب سے کم ہے کہ انسان کی اگر اتنی حیثیت ہے تو گیہوں سے نکال رہا ہے تو 2.25 کلو گیہوں کا جو ریٹ ہوتا ہے ایک صدقۃ الفطر کا ایک شخص کی طرف سے اتنا نکالا جائے، جو 70 روپے تقریباً ہوتا ہے، تو 70 روپے کم سے کم سمجھا جائے۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت نے حیثیت دی ہے اور جو مالدار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کھجور سے نکالے، اور کھجور کا جو ریٹ ہوگا 3.25 کلو، اصل میں 3 کلو 150 گرام ہے، یعنی تقریباً 3.25 کلو۔ اسی طرح کشمش کا جو ریٹ نکالا جائے گا وہ بھی 3.25 کلو کشمش کا، تو کشمش کا ریٹ وہ تقریباً 1000 کے قریب پہنچ جائے گا، اور کھجور جو اچھی کوالٹی کا آتا ہے وہ بھی 600-700 روپے اس کا ریٹ ہو جائے گا۔ آدمی اپنی حیثیت سے نکالے، یعنی 70 روپے کو ضروری نہ سمجھ لے، سمجھے کہ یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے جتنی حیثیت
حیثیت دیے تو سب سے اعلیٰ کشمش اور اس کے بعد کھجور اور جو وغیرہ کے ذریعے نکالا جائے اور غریب بندوں تک پہنچایا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ کون مستحق ہے مستحق نہیں ہے، صحیح انداز میں دیا جائے اور عید سے پہلے دے دیا جائے، کیونکہ عید کے دن اگر دیا جائے گا تو عید کی کیا تیاری کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی ساری عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، زکوٰۃ کو، اسی طرح صدقہ فطر کو، اعتکاف کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد